بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے میڈیا فریڈم کنٹرول ورسز لبرٹی. آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ میڈیا فریڈم کیا چیز ہے, میڈیا فریڈم کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں, مختلف تھیورسٹ میڈیا فریڈم کے حوالے سے کس قسم کی تھیورائزیشنز کر رہے ہیں, اور میڈیا فریڈم کی لمٹس کیا ہیں, ان لمٹس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. یہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹوٹل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاکہ ہے, اور انہی چیزوں پہ ہماری آج کی ڈسکشنز ہوں گی. میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ جو کانسیپٹ ڈیولپ کریں گے میڈیا فریڈم کے حوالے سے, وہ اگلے چند سکسیسو لیکچرز میں آپ کو یقیناً بہت فائدہ دے گا. اگرچہ کہ وہ سارے لیکچرز ایک انڈیپینڈنٹ لیکچرز کی صورت میں ہیں جو میڈیا فریڈم کو مختلف ممالک کے اندر اور مختلف ریجنز کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آج کے لیکچر میں جو کانسیپٹ آپ میڈیا فریڈم کے حوالے سے ڈیولپ کریں گے وہ کانسیپٹ آپ کو ہیلپ کرے گا ان ایویلویٹنگ دی اسٹیٹس آف میڈیا فریڈم ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. فار انسٹنس, media freedom in the United States, media freedom in the Europe, media freedom in various Arab countries, and media freedom in various parts of Asia. تو اگلے چند لیکچرز میں ہم ان ڈفرینٹ کنٹریز اور ڈفرینٹ ریجنس پہ ہم بات کریں گے, اور ان کے میڈیا فریڈم کے جو میکنزمز ہیں, ان کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں, ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو آج کا لیکچر آپ کو ایک طرح سے ایک امبریلا پرووائڈ کرے گا, ایک کنسپچل فریم ورک پرووائڈ کرے گا, ایک ایویلویٹو فریم ورک میکنزم پرووائڈ کرے گا کہ جو مختلف ممالک کے ہم اگلے لیکچرز میں فریڈم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, تو دیٹ وڈ بی سین ان دی پرسپیکٹو آف ٹوڈیز لیکچر. دا ڈسکشن اینڈ دی کائنڈ آف concept we are building in today's lecture, that will help you understand the lectures coming afterward and the state of media that we'll be discussing in various parts of the world. So, آج کا لیکچر اس لحاظ سے آپ کے لیے اہمیت کا حامل بنتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم ذرا اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا فریڈم ان فیکٹ ہے کیا. میڈیا فریڈم کے حوالے سے مختلف قسم کی اپروچز اویلیبل ہیں. کچھ لوگ میڈیا فریڈم کو اس فارم کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو کنٹرولز اویلیبل ہوتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے اور میڈیا کیا نہیں کر سکتا, وہ ڈیفائننگ ویز ہوتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر میڈیا کی فریڈم کا اسٹیٹس کیا ہے. بٹ ون تھنگ از فار شیور دیئر ان ایوری سوسائٹی, کہ جب ہم میڈیا فریڈم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میڈیا کی اس فریڈم کی بات کرتے ہیں جہاں پر میڈیا کسی بھی ایشو پہ کمنٹ کر سکے, میڈیا کسی بھی ایونٹ پر بات کر سکے وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی کنٹرول تھریٹس فرام دا اسٹیٹ, وداؤٹ اینی کائنڈ آف پریشرس فرام دا ویریس گروپس آف سوسائٹی, ان کے پریشر سے آزاد ہو کے, اینڈ آف کورس without having any inclination of favors towards any particular party in the system. نہ فیئر ہو اور نہ فیور کی کوئی ٹینڈنسی ہو. ایسی صورتحال میں جو میڈیا ایگزسٹ کر رہا ہوگا, ہم اس کو عام طور پر فری میڈیا اس سسٹم کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں, یا اس کو فری میڈیا کے طور پر جانا جاتا ہے. لیکن شاید کوئی ایسی سوسائٹی, ایک بہت ہی یوٹوپین سوسائٹی کنسیڈر کی جا سکتی ہے جس کے اندر میڈیا اس قسم کے تمام فیئرز جو کسی سوسائٹی کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں, جو کسی ایک آئیڈیل فارم کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں, ان سے آزاد ہو. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کوئی ایسی اگزامپل دنیا کے اندر نظر آئے. لیکن ہم اگر مزید اس پہ ڈسکشنز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ میڈیا کس قدر فری ہو سکتا ہے کس سوسائٹی کے اندر, ہم پہلے اس کو کنسپچولی دیکھنے کی کوشش کریں گے. کوئی ایک ایسے آئیڈیل فارم اس کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں نظر آئے کہ میڈیا اس لیول تک فری ہو سکتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب یہ فریڈم مختلف فارمز کے اندر کرٹیل ہو رہی ہے تو وہ کس فارم کے اندر پھر میڈیا کی فریڈم کو ہم گیج کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ویری آئیڈیل ان ہینڈ. ان فیکٹ تو کنسپچولی ہمارے پاس کوئی چیز بڑی آئیڈیل فارم کے اندر اویلیبل ہوگی تو پھر ہم اس پہ کوئی اگر کمپرومائزز اس آئیڈیلز پہ ہو چکے ہیں تو ان کو ہم ایسیس کریں گے اور میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے پھر ہم بہتر کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر اس قسم کی میں آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں کہ وہ آئیڈیل فارم کیا ہے جس کے اندر ہم میڈیا کو یا میڈیا کی فریڈم کو ڈسکس کر سکتے ہیں, تو پرابلی ایک نام ہر ایک شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے جو میڈیا فریڈم پہ کچھ گرپ رکھتا ہے اس سبجیکٹ پہ. اس کے ذہن میں یقیناً جان اسٹوارٹ ملز کا کانسیپٹ ضرور آئے گا. جان اسٹوارٹ ملز کا جو کانسیپٹ آف فریڈم ہے, میڈیا فریڈم ہے, وہ یقیناً ایک مائل سٹون کی حیثیت ہمارے لیے رکھتا ہے. جان اسٹوارٹ ملز اپنی کتاب آن لبرٹی اس میں جب فریڈم کی بات کرتا ہے تو وہ اس پہ بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی آئیڈیل فارم کے اندر میڈیا کی فریڈم اور فریڈم آف این انڈیویجول ان ٹرمز آف ایکسپریسنگ his or her opinion about any event of the society. اس کے حوالے سے اس کی جو تھیورائزیشن جان اسٹوارٹ مل کرتا ہے میں آپ کو وہ تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی ایک ڈکٹیٹر جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی عوام کو خاموش رکھتا ہے یا اپنی عوام کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا, کسی بھی رائٹ اور رانگ ایشو پہ ان کو آزادی نہیں دیتا ایکسپریشن کی, تو وہ ڈکٹیٹر کتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے. وہ ڈکٹیٹر ان ٹرمز آف میڈیا فریڈم بہت بڑا افینڈر ہو سکتا ہے. وہ تمام پاپولیشن, وہ پورا ملک کی عوام اتنی ہی بڑی افینڈر ہوگی, اتنا ہی بڑا جرم سرزد کر رہی ہوگی جب وہ پورے کی پوری عوام مل کے کسی ایک شخص کو اپنی اوپینین ایکسپریس کرنے سے روک رہی ہو. دس از ان فیکٹ دی آئیڈیل فارم آف فریڈم آف ایکسپریشن, یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم آف اوپینین آف ایکسپریشن جو ہے وہ اس فارم کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول اگر کوئی بات کہنا چاہے تو دیر شوڈ ناٹ بی اینی تھریٹ, دیر شوڈ ناٹ بی اینی فیئر ان ہز مائنڈ کہ وہ یہ بات کہے گا تو ہی ول بی کمنگ ان ٹو دی ایمبٹ آف سم اسٹیٹ لا, یا وہ کسی پریشر گروپ کے ظلم کا یا اس کے اس قسم کی کروئلٹی کا وکٹم بنے گا. یہ خوف اور یہ خیالات جب کسی ایک شخص کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر نہیں ہوں گے تو وہ ہی وڈ بی فری ٹو ڈسکس اور ٹو کمنٹ آن اینی سبجیکٹ. اب یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل فارم ہے جس کے اندر کسی شخص کو چاہے وہ غلط بولنا چاہتا ہے یا چاہے وہ کسی ایونٹ پہ کوئی اپنی اوپینین دینا چاہتا ہے, اس میں اس کے غلط یا اس کے صحیح ہونے سے اس کی اوپینین کی ایکسپریشن کا کوئی تعلق نہیں بنتا. جان اسٹوارٹ مل اس حوالے سے کہتا ہے کہ جب تک کسی غلط اوپینین کی ایکسپریشن نہیں ہوگی اس وقت تک ہم صحیح اوپینین تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے آپ کسی بھی شخص کو جو بھی کچھ بولنا چاہتا ہے اس کو اس کی اجازت دیں. اگر وہ غلط ہوگا تو ہی وڈ بی وائٹ آؤٹ, he would be marginalized by the society overall. And if he is right, then he has every right to express his opinion. جان اسٹوارٹ ملز اس بڑے کلیئر پرسپیکٹو پہ کام کرتے ہوئے اپنی جو تھیورائزیشن فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے وہ کرتا ہے وہ یہ ہے. اب جان اسٹوارٹ مل اس میں ایک اور بہت خوبصورت, بہت انٹرسٹنگ بات کرتا ہے جس کو آج کے دور میں ہم اگر آج کے لاز کی فارم کے اندر بھی دیکھیں تو پرابلی دیٹ از بیکمنگ دا بیسز فار انفورسنگ اینی کائنڈ آف لیگل کائنڈ آف لیجسلیشن ہم انفورس کر سکتے ہیں, کوئی لا انفورس کر سکتے ہیں اگر ہم جان اسٹوارٹ مل کی اس اپروچ کو بھی سامنے رکھیں. اور بہت سارے ممالک کے اندر اس اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے لاس پروملگیٹ کیے ہیں. وہ اپروچ کیا ہے؟ جان اسٹوارٹ ملز یہ کہتا ہے کہ اگر
کسی شخص کی فریڈم کی وجہ سے یا اس کی فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے اگر کسی دوسرے انسان کو کوئی فزیکل ہارم ہو سکتا ہے، اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی فزیکل پرابلم اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں the man should not be given freedom to express his opinion. جان اسٹوارٹ ملز کا یہ جو ہارم پرنسپل ہے وہ ڈیفائن کرتے ہوئے جان اسٹوارٹ ملز اس پہ فردر اس طریقے سے جاتا ہے کہ جب ہم ہارم پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہارم سے مراد کوئی فزیکل ہارم ہے. فار انسٹنس کسی شخص کو کوئی نقصان فزیکل ہوتا ہے، کوئی انجری ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ویلیویبل چیز بیکاز آف سم ونز اوپینین ٹو ایکسپریس آن سرٹن ایشوز آپ کی یو مے بی ڈپرائڈ آف دیٹ ویلیویبل تھنگ. تو ایسی صورتحال میں the individual cannot be guaranteed, cannot be given complete freedom. تو فریڈم اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس کی وجہ سے کسی شخص کو ہارم نہ ہو رہا ہو. تو ہارم پرنسپل کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پھر ایسی صورتحال میں فریڈم کا تعین بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے. جو فریڈم کسی ایک شخص کی اوپینین ہے اور وہ کسی دوسرے انسان کو کوئی فزیکل ہارم نہیں پہنچا رہی تو اس کو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از دا بیسک پرنسپل آف جان اسٹوارٹ ملز آن لبرٹی یا جان اسٹوارٹ ملز آف فریڈم آف ایکسپریشن. یہ اس کا بیسک فوکس ہے. اس حوالے سے دنیا میں مختلف پھر آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو فردر اس پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اگر ہم ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں مختلف ممالک کے اندر بڑی ویریڈ فارم کے اندر اس پہ پھر مختلف قسم کی لاز آپ کو انیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیجسلیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. فار انسٹنس کچھ ممالک کے اندر ایون ہیٹ سپیچ، جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک خاص گروپ کے خلاف، کسی ایک خاص ریلیجیس اینٹی کے خلاف یا کسی ایک خاص ایتھنک گروپ آف پیپل کے خلاف اگر آپ کو اس قسم کے ریمارکس پاس کریں جو ان کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہوں تو ایسی صورتحال میں دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے ہیٹ اسپیچ. تو جب ایموشنز کو ہرٹ کرنے والا کوئی سلسلہ ہوگا تو انڈر دی اسٹوارٹ ملز کانسیپٹ اس کو آپ ہر حالت میں پروٹیکٹ کریں گے یا اس قسم کی اوپینین کو ایکسپریس کرنے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی ڈزنٹ ہیو اینی رائٹ ٹو یوزرپ دیٹ اوپینین اور ٹو پریونٹ دیٹ پرسن سیئنگ اور ایکسپریسنگ ہز اوپینین. حالانکہ یہ کسی ایک شخص کی جو اسپیچ ہے وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے جو کمیونل فیلنگز ہیں، جو ریلیجیس فیلنگز ہیں، جو اس کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے فیلنگز ہیں، ایک خاص گروپ آف پیپل کے اگر وہ ہرٹ ہو رہے ہیں تو جان اسٹوارٹ ملز کی اس ڈیفینیشن کے تحت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکاز کہ فیلنگز کا ہرٹ ہونا انفیکٹ ہارم پرنسپل کی لائٹ میں اس کو ہم نہیں لے سکتے، بیکاز ہارم پرنسپل ڈیلز ود فزیکل ڈیپرائیویشن. وہ کسی ایک فزیکل لاس کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ کوئی سائیکولوجیکل لاس کی صورت میں جب بھی کوئی چیز ہوگی یا ایموشنز کی لاس کی صورت میں جب بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ ہارم پرنسپل کے انڈر نہیں آتا. لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ جب کوئی ایک ایسی چیز جو ایک فیلنگز ہو سکتی ہیں کسی شخص کی، اگر وہ کسی جگہ پہ ان کو ایکسپریس کرتا ہے لیکن اس ایکسپریشن کی بنیاد پہ کسی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی وائلنس ایرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہیٹ سپیچ کی ٹرم میں تو شاید آ رہا ہو، لیکن کیا اس کو لیگلی ہمیں اس اوپینین کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بیکاز کہ ایموشنز کسی خاص گروپ آف پیپل کے، کسی ایک خاص سیگمنٹ آف پاپولیشن کے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہرٹ ہوں تو اس کی وجہ سے کوئی وائلنس ایرپٹ ہو جائے، اور وائلنس کے ایرپٹ ہونے کی فارم کے اندر تو پھر ہارم پرنسپل اپلیکیبل نظر آ رہا ہے. اس ہارم پرنسپل کو ہم اپلائی کر کے اس ایک خاص اوپینین کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. نو دس از سم تھنگ ڈیبیٹیبل اور اس پہ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. اگر اس ڈسکشن کے ایمبٹ میں ابھی بہت ریسنٹ جو فینامینا ہے
آپ کے سامنے اگر وہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کروں تو شاید ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. لیٹ می ہیلپ یو ریکال ایونٹ دیٹ ہیپنڈ ریسنٹلی، جس میں کوئی ایک کلپ لوڈ کیا جاتا ہے یوٹیوب پہ، اور اس کلپ کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، اسپیشلی مسلم ورلڈ کے اندر، اس پہ ایک بڑا ارتعاش اور بڑا ریئیکشن ہمیں سامنے نظر آتا ہے. And that takes lives of a lot many people in different parts of the world. Even including Pakistan, dozens of people died in the country. اور مسلم ممالک کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں جو کہ ایک سیکوینس آف ایونٹس تھے، ریئیکشنری ایونٹس تھے اگینسٹ دیٹ کلپ آن یوٹیوب، تو اس میں درجنوں کے حساب سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور لوگوں نے اس کے خلاف ایک طرح سے اپنے ریئیکشن کو دینے کی کوشش کی کہ دس از این اٹر ہیٹ اسپیچ، ایک ایسی ہیٹ اسپیچ جس کی وجہ سے انسانی جانوں کو نقصان ہوا، جس کی وجہ سے بہت ساری املاک کو نقصان ہوا، اور اس ہیٹ اسپیچ کو جس کو ہارم پرنسپل کے تحت پوری اترتی ہے کہ دس کائنڈ آف فریڈم آف ایکسپریشن از کازنگ ہارم ٹو دا سوسائٹی اوور آل، دیٹ از ہیلپنگ پیپل ٹو کل ایچ ادر، اینڈ دیٹ از in fact damaging the properties, the worth of millions of worth property، اس کو اس کے حوالے سے ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ہم اس کو کسی بھی فارم کے اندر فریڈم آف ایکسپریشنس کی فارم میں ہم نہیں لے سکتے. اگر اس کو آپ ایک طرح سے اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی ایک شخص جو ایک بہت ہی برے طریقے سے پروڈیوس کی ہوئی مووی، جس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی آرٹسٹک اور کوئی ٹیکنیکل چیزیں بھی اس کے اندر اویلیبل نہ ہوں، اور اس کو وہ اپنے طور پر پروڈیوس کر کے بڑی شیبی کنڈیشن کے اندر اس کو پروڈیوس کر کے اس کو کسی اس قسم کے سفیر میں، اس قسم کے پبلک سفیر میں اپلوڈ کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کے جذبات کو، ان کی ریلیجیس فیلنگز کو اگر وہ ہرٹ کرے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان بھی چلی جائے، تو کین دیٹ بی کنسیڈرڈ فریڈم آف ایکسپریشن؟ آف کورس دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن ایز اے فریڈم آف ایکسپریشن. میں اگر بیسلے نکولا کی بات کروں، جس نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ لوڈ کی ہے، اس کی ایک خاص مختلف اوقات میں وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر چکا ہے، اپنے بیٹے کے سامنے بھی، مختلف انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے سامنے بھی اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر چکا ہے، اور اس فیلنگز کے ریزلٹ میں وہ اس قسم کی مووی، اس قسم کے کلپ کو اس نے بنایا اور پھر اپلوڈ کر دیا، جس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی اور بہت سارے لوگوں کی املاک کو نقصان جس کی وجہ سے پہنچا. تو دس کین ناٹ بائی نو ویز could be considered as a freedom of expression. By no way that could be taken in the ambit of or in the perspective or under the umbrella of the kind of freedom that has been given by John Stuart Mills. اس میں جو ہے وہ فریڈم نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ ہارم پرنسپل زیادہ ایکشن میں شاید نظر آ رہا ہو، کیونکہ اس ایک کلپ کے یوٹیوب پہ لوڈ کرنے کی وجہ سے بہت سارے قیمتی انسانوں کی جان گنوانا پڑی اور بہت سارے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، اور یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہوا، اسپیشلی مسلم کنٹریز کے اندر. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے لاز موجود ہیں سسٹم کے اندر جو اس قسم کی انبرائڈلڈ اور ہیٹ سپیچ کو سٹاپ کر سکیں اور اس کے جو نیگیٹو فال آؤٹس ہیں اس سے سوسائٹیز کو بچا سکیں. تو شاید ہمیں اس کے بعد اس قسم کی کسی لا کی یقیناً ضرورت پیش آئے گی کہ جہاں پر اس چیز کو میئر کیا جا سکے کہ جو سپیچ کسی بھی شخص کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی سپیچ یا اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتا ہے، تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی لا اس پہ یقیناً ہونے کی ضرورت ہے جو اس چیز کو دیکھ سکے کہ کیا وہ سپیچ کسی شخص کے جو ریلیجیس فیلنگز ہیں، اس کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں، ان کو تو افیکٹ نہیں کر رہا. اس حوالے سے اگر میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگزامپل دوں اور ان کی ایک کورٹ کا ڈیسیجن یہاں پہ اگر آپ کو کوٹ کروں تو وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ if someone is crying fire in a cinema hall یا کسی تھیٹر کے اندر وہ جب فائر کہتا ہے
تو اس کی وجہ سے یقیناً تمام لوگ گھبرا کے اٹھیں گے, ایک سارٹ آف اسٹیمپیڈ پیدا ہوگا, لوگ بھگدڑ کا شکار ہوں گے, اور اس کی وجہ سے یقیناً لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے. وہاں پر ایک پینک کی سی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو کورٹ نے یہ اوپائن کیا, یہ ورڈکٹ دیا کہ اب یہاں پر کسی ایک شخص کی اوپینین کی جو فریڈم ہے یا ایکسپریشن کی فریڈم ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر کوئی آپ اس قسم کے الفاظ اگر آپ کہیں گے تو وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے ایک لمٹ بن جاتی ہے, ایک طرح سے ایک وال کھڑی کی جاتی ہے, ایک طرح سے ایک ہیج ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس سے مزید آگے نہیں جا سکتی. آئی مین someone who in a very crowded theater calls fire, so he would be definitely, I mean, his speech would not be protected under any law. Rather, he may be criminalized. He may be put under, he may be put into the books of law, جہاں پر اس کو اس غلطی کی سزا ملے گی. تو یہاں پر وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو رائٹ تھا اس کا وہ یوزرپ کر چکا ہوتا ہے. تو جو بات ہمارے سامنے اس ایگزامپل سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ جہاں پر کسی شخص کو کوئی فزیکل نقصان نہ ہو رہا ہو. جب بھی فزیکل نقصان ہوگا تو ایسی کیس کے اندر فریڈم وہاں پہ سیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں جو تھوڑی دیر پہلے یوٹیوب پہ کلپ کا اشارہ کر رہا تھا آپ کو, اگر اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو اس کیس کے اندر جو ایگزامپل میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے سے ان کی کورٹ کے حوالے سے کوٹ کیا آپ کو, یہاں پہ اس حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو اس پہ فوری طور پر کوئی ہرڈل کریٹ ہونا چاہیے تھا. اس فریڈم آف اسپیچ کو پریونٹ کیا جانا چاہیے تھا, اس کے اوپر ایک ایمبارگو امپوز کیا جانا چاہیے تھا, اس کلپ کو یوٹیوب سے آف لوڈ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا جس سے اس کلپ کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم تھوڑا سا اگر آگے چلتے ہیں تو فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے ہم ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ جاتے ہیں. میں اب آپ کو لے جاتا ہوں جان ملٹن کی طرف. جان ملٹن اگین وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اوپینین کی بات کر رہا ہے, اور ایک بہت مشہور اس کا جو ایک پیس آف رائٹنگ ہے جس کا نام ہے ایروپیجیٹیکا. ایروپیجیٹیکا 1644 میں جان ملٹن پیش کرتا ہے. یہاں پر اس کی جو تھیورائزیشن ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, سم ہاؤ ڈفرنٹ دین دی کائنڈ آف فریڈم آف ایکسپریشن نوشن گیون بائی جان اسٹوارٹ ملز. یہاں پہ جان ملٹن یہ کہتا ہے, گیو می فریڈم ٹو اٹر, گیو می فریڈم ٹو ایکسپریس, گیو می فریڈم ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو مائی اون کانشنس. اب یہاں پہ جو چیز سیٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ مجھے میری کانشنس کے مطابق, مجھے میرے ضمیر کے مطابق بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے. مجھے فریڈم اس حد تک دیا جائے جس حد تک میرا ضمیر مجھے بولنے کی اجازت دیتا ہے. So, John Milton here talks about the kind of freedom which is allowed by an individual, which is allowed to an individual by himself. اب یہاں پہ جو سیلف کنٹرول ہے جان ملٹن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فریڈم پہ آپ سوسائٹی کو اس فارم کے اندر ٹرین کریں کہ جہاں پر اس کے اپنے اندر وہ کنٹرول میکنزم ہوں, وہ کسی چیز کو خود ہی گیج کر سکے کہ کیا یہ بات فریڈم کی صورت میں یا میرے ایک رائٹ کی صورت میں میرے پاس ہے کہ میں اس بات کو کہہ سکوں. تو میرا کانشنس, میرا ضمیر ایک کنٹرولنگ اتھارٹی کے طور پر میرے لیے کام کرے گا. یہاں پہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی, یہاں پہ کوئی اسٹیٹ لاز نہیں ہوں گے, یہاں پہ کوئی پریشر گروپس نہیں ہوں گے, یہاں پر سوسائٹی کی طرف سے کوئی پریشرز مجھ پہ نہیں ہوں گے جو میری فریڈم آف ایکسپریشن کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں. رادر صرف اور صرف ایک چیز ہے جو میری فریڈم کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے, وہ میرا اپنا ضمیر ہے. تو جان ملٹن ان فیکٹ کانشنس کی بات کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کسی سوسائٹی کے اندر اس فارم کے اندر ٹرینڈ ہو کہ اس کا اپنا کانشنس اس کو اسٹاپ کرے کہ یہ بات آپ نے نہیں کہنی, بیکاز دیٹ کین کاز ہارم ٹو دا سوسائٹی, دیٹ کین ہیلپ سوسائٹی ٹو بیکم پینک, دیٹ کین پٹ سوسائٹی ان سم سارٹ آف ڈینجر. تو آپ کا جو کانشنس ہے
وہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی صورت میں جان ملٹن کی جو اپروچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، اس میں آپ کا جو ضمیر ہے وہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی بن رہا ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم بات نظر آتی ہے کہ پھر اس طرح سے ورڈ کو ہم ایک مارکیٹ پلیس آف، ایک فری مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ آئیڈیاز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی ایوری باڈی از فری ٹو شیئر ہیز اور ہر آئیڈیاز ود دا ہول ورلڈ. You can have the whole world as a market where you can put your thoughts over there and you can start a debate on the things that you would like to. تو اب یہاں پر وہ جو ایک فری مارکیٹ آف آئیڈیاز، جس میں ورلڈ فری مارکیٹ آف آئیڈیاز کی صورت میں نظر آتی ہے، اس فارم کے اندر ہمیں اگر ان دونوں تھاٹس کو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان کے پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یو آر فری ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ. You are free to talk, share any thought that you feel appropriate. اب اگر جان اسٹوارٹ ملز کی فارم میں دیکھیں تو یہاں پہ اپروپریٹنیس کا جو تعلق ہے وہ ہارم پرنسپل کے ساتھ آ جاتا ہے کہ if it is not putting people or individuals into some sort of physical harm, تو you are allowed to do that. جب ہم جان ملٹن کی فارم کے اندر دیکھیں تو وہاں پر یہ جو پرنسپل ہے جو کسی چیز کو اسٹاپ کر سکتا ہے یا ایک کنٹرول میکنزم ہے، دیٹ از فرام ود ان دی انڈیویژل. کوئی آؤٹ سائڈ سورس نہیں ہے جو کسی انڈیویژل کو کہ کوئی بات کہنے سے یا کوئی آئیڈیا کو شیئر کرنے سے روکے. تو دیٹ ان فیکٹ از پٹنگ دا تھنگز in a state of free market of ideas, جہاں پر ہر چیز فری ہے، جہاں پر آپ کوئی بھی تھاٹ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی وقت شیئر کر سکتے ہیں. اس پہ بڑی اب کرٹیسزم فری مارکیٹ آف آئیڈیاز پہ بھی آئی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فری مارکیٹ آف آئیڈیاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دوز ہو آر لٹریٹ, those who are sufficiently equipped with media, or those who are at the helm of the affairs, ان کی بات پھر ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے اندر بہت ڈومیننٹ رول پلے کر رہی ہوگی, بیکاز دے آر ہولڈنگ امپورٹنٹ پوزیشنز ان دا سوسائٹی, دے آر ہولڈنگ دا اکنامک ریسورسز, دے آر ہولڈنگ کنٹرول آف دا سوسائٹی. سو ونس دے آر ہیونگ دیز کائنڈ آف تھنگز ایٹ دیئر ڈسپوزل, تو ایسی صورتحال میں جو لوگ ان کے سب آرڈینیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس لیس اکنامک ریسورسز ہیں, تو اس وجہ سے ان کی اوپینین ہو سکتا ہے ایک ڈومینیٹڈ اوپینین کی صورت میں نظر آئے, اور جو سوسائٹی کے اندر امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں ان کی یا زیادہ لٹریٹ ہیں یا زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, ان کی پوزیشن سوسائٹی کے اندر ایک ڈومیننٹ اوپینین کے طور پر سامنے نظر آئے گی. تو یہاں پر پھر ایک جسٹس بیسڈ سسٹم نہیں ہوگا جہاں پہ ہم اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے ویئر یو کین فریلی شیئر یور آئیڈیاز, بٹ دا کوشچن از whether your ideas will be given that significance. Of course, that will depend that what kind of position you hold in a society. If you are holding a respected position in society, of course, your ideas will be respected. So, the respect of the idea would be attached with the respect of an individual in the social system. تو اس پہ جو کرٹک اویلیبل ہیں وہ ایک طرح سے کنڈمنیشن بھی اس کی پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی صورت میں اگر ہم دینے کی کوشش کریں تو یہاں پر بہت ساری سوسائٹیز کے ایسے سیگمنٹ ہیں جو لیس ریپرزینٹیڈ ہیں ان دا مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز. سو ہو ول دین کیئر اباؤٹ دیئر اوپینین؟ If you are not over there, you are not heard over there, so who would then talk about you? Your rights of freedom of expression would be usurped because you do not enjoy a very important position in the society. You are less represented over there. اور ایک دنیا کی ایک ایسا میکنزم بن گیا ہے جہاں پر جو امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ اکنامک ریسورسز ہیں ان کی بات کو زیادہ ویلیو دی جائے گی. تو ایک ایکویٹیبل یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ بیس سسٹم جہاں پر ہر ایک آئیڈیا کی ایکول ویلیو ہو, وہ شاید اس قسم کے آئیڈیا کی صورت میں مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی صورت میں ہو سکتا ہے نظر نہ آئے. لیکن دس واز اے کریٹیکل کائنڈ آف اپروچ which was presented by some of the theorists against this idea that word cannot be taken as a marketplace of ideas. اگر ہم اس نوشن کو دیکھنے کی کوشش کریں, اگر ہم مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کے حوالے سے کرٹکس جو ہوئی ہیں یا جو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپروچز ڈیولپ ہوئی ہیں اگینسٹ دی مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز,
تو ہمیں شاید اس چیز کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز پٹ اپ کیے گئے تھے یا ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا بیفور دی ایڈونٹ آف انٹرنیٹ. جب انٹرنیٹ آ جاتا ہے, جب سوشل میڈیا ہماری لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصے کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے, جہاں پر میڈیا اتنے ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتا ہے انڈیویجولس کے پاس, ویدر ہی بلانگس ٹو سم ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اور ہی بلانگس ٹو سم پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, دونوں کے پاس ایک ایکول فارم کے اندر ایکسیس آف میڈیا جب اویلیبل ہو سکتی ہے, جیسے صورتحال میں جو کرٹیسزم تھا وہ انہی بیسس پہ تھا کہ دوز ہو ہولڈ امپورٹنٹ پوزیشن ان سوسائٹی دیئر اوپینین وڈ بی کنسیڈرڈ موسٹ امپورٹنٹ ان دی سسٹم, وائل دوز ہو آر ایٹ دا لوور لیول آف سوسائٹی, لوور اکنامک اسٹریٹا پہ پائے جاتے ہیں, تو آف کورس دے وڈ ناٹ بی ایڈمائرڈ ان دا مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز مچ. لیکن آج کے دور کے اندر جب ہم انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اس کی جو ان ابنڈنس اویلیبلٹی ہے اس کے پرسپیکٹو میں ہم اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو پرابلی وی آل سیم ٹو بی ایٹ ون پلیس. دیر از no as such stratification in the system where the one who holds آپ اس کو اگر آپ نالج گیپ ہائپوتھیسس کے پرسپیکٹو میں اگر آپ نے یہ پڑھا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دوز ہو ہیو این ایکسیس ٹو میڈیا اور دوز ہو ہیو اکنامک سیلف سفیشنسی یا اکنامکلی افلوئنٹ ہیں, سو دے ہیو مور ایکسیس ٹو میڈیا, اینڈ دوز ہو آر ایٹ bottom or at lower socio-economic strata, they do not have easy access to the internet and easy access to the information media. تو ان دونوں کے درمیان میں جو گیپ آ رہا ہوتا ہے نالج کا, وہ ان فیکٹ گیپ آف نالج کریٹڈ بائی دا ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہوتا ہے. تو آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو انٹرنیٹ از اویلیبل نو ایوری ویئر, سوشل میڈیا از نو اویلیبل ایوری ویئر. دنیا کے اندر جو سوشل نیٹ ورکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو دیر آر لاٹ مینی پبلک افیئرز اویلیبل, دیر ایوری بڈی از الاؤڈ ٹو share his ideas with the people, and if your ideas are powerful, if your ideas are of some worth to the world, so definitely that will be appreciated. The people would talk about that, the people would appreciate that. لیکن اگر آپ کے آئیڈیاز اس لیول کے نہیں ہیں کہ جو دنیا کے لیے کوئی امپورٹنس کی باعث بن سکتی ہیں یا کوئی ان کی کوئی سگنیفیکینس ہو سکتی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کے آئیڈیاز ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کے جو کرٹکس ہیں وہ پرابلی دے ور پٹنگ اپ دیئر نوشنز اور پٹنگ اپ دیئر کرٹیسزم بفور دی ایڈونٹ آف دی انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ کے آ جانے سے اور اس کی اتنی چیپ اویلیبلٹی کے آ جانے سے یہاں پہ نالج گیپ ہائپوتھیسس بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے چیلنجیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. ان دیٹ کیس آف کورس ایک بڑی ڈفرینٹ لیول پہ ڈیبیٹ شروع ہو سکتی ہے. یہاں پر جو ڈفرینٹ فریڈم آف ایکسپریشنس کے حوالے سے جو ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول سیٹ ہو سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ڈفرینٹ تھیورائزیشنز ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ان پبلک افیئرس کی صورت میں ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ فارم میں موجود ہے, اور یقیناً ہمیں نظر آتا ہے کہ اب وہ جو پرانے اپروچز ہیں ان کو ہمیں ایک دفعہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, جہاں پر ان نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان پرانے کانسیپٹس کو ہم سنک کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس پرسپیکٹو کے اندر میں اگر اپنی ان چیزوں کو تھوڑا سا یہاں پہ اگر اس لیول پہ آ کے اگر کنکلوڈ کروں کہ جو کچھ جان اسٹوارٹ ملز کہہ رہا تھا, جو جان ملٹن کہہ رہا تھا, اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کے حوالے سے جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے, تو اگر میں ان کو ان اے جسٹ فارم اگر ڈالنے کی کوشش کروں, آپ کے لیے کہیں جسٹ فارم میں لے آنے کی کوشش کروں, تو مجھے لگتا ہے کچھ اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ کوئی بھی اوپینین, جو بھی اوپینین دی جا رہی ہے, دیٹ ہیو دی کیپیسٹی آف یو کین سے دیٹ اس کی کوئی صحیح ہونے کی اور اس کے غلط ہونے کی دونوں قسم کے چانسز اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو جب دونوں قسم کے چانسز اویلیبل ہو سکتے ہیں تو وی کین ناٹ پٹ اے سارٹ آف ریسٹرکشن آن دیٹ اوپینین ٹو بی پریزنٹڈ بفور دا پیپل اور ٹو بی پٹ اپ آن اے پبلک افیئر فار ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ. تو لہذا جب کوئی چیز ان دا بگننگ ثابت ہی نہ ہو سکے کہ وہ ٹرو یا فالس ہو سکتی ہے, تو اس کے پیش ہونے میں یا اس کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ریسٹرکشنز امپوز نہیں کی جا سکتی. اینڈ دیٹس واٹ پرابلی سیم ٹو بی فالوئنگ دی جان اسٹوارٹ ملز یا پھر جان ملٹن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے سامنے وہ ہمیں شاید یہاں پہ فالو ہوتا ہوا نظر آئے. یہ دوسری اس میں اہم بات ہمیں جو نظر آتی ہے کہ کوئی بھی ٹروتھ جو ہے
اگر ٹروتھ ہمارے سامنے اس صورت میں ٹروتھ میں آ سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک کمپیریٹو فالس موجود ہو. If there is no false, we cannot talk about a truth. Truth is truth because of the presence of false in the system. تو ٹروتھ اس فارم میں ہمیں زیادہ ویزیبل اور زیادہ سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹڈ فارم کے نظر آتا ہے جب ہمیں کہیں پہ کوئی فالس نظر آتا ہے. تو ان دیٹ کیس جیسے جان اسٹوارٹ ملز کہہ رہا ہے اپنی آن لبرٹی کی میں جو باتیں وہ ڈسکس کر رہا ہے, اس میں یہ کہتا ہے کہ فالس مسٹ بی گیون اے پلیس ان دا سوسائٹی. It must be given some space in the society so that people should discuss and find it to be a false, so that altogether it should be rejected for the future. اگر ہم اس کو اسپیس نہیں دیں گے, اگر ہم اس کو سوسائٹی کے اندر فلوٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو اس کو فالسیفائی کرنے والے جو فورسز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے. جو ٹروتھ ہے وہ ویزیبل ٹروتھ کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. دیٹ واز ان فیکٹ دی کرکس آف ہز اپروچ آن فریڈم آف ایکسپریشن. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فالس اوپینین کو سامنے آنے دیں تاکہ ٹروتھ ایک ویزیبل اوپینین کے طور پر ایک ویزیبل فارم کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکے. اس پہ مزید جب ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ جان اسٹوارٹ ملز کی جو تھیورائزیشن اس کو اگر ہم کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہاں پر ایک انڈیویجول سے نکل کے ہمیں آگے جاتا ہوا میڈیا کی طرف نظر آتا ہے, ہمیں آگے پریس کی صورت میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک انڈیویجول کے پاس سے رائٹ ہے کہ ایک انڈیویجول اپنی اوپینین کو ایکسپریس کر سکتا ہے, اس طریقے سے ایک پریس کے پاس, میڈیا کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پر اپنی اوپینین دے سکیں اور ان اوپینینس یا ان ایونٹس پہ کمنٹس دے سکیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں. تو انفیکٹ جب ہم فریڈم آف انڈیویجول کی بات کرتے ہیں یا فریڈم آف انڈیویجولز ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں یا انڈیویجولز کی جو اوپینین ہے اس کی ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, تو انفیکٹ ہم جب اس کو کلیکٹیو فارم کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پر میڈیا نظر آ رہا ہے جس کے پاس وہ تمام رائٹس جو کہ ایک انڈیویجول کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ میڈیا کے پاس پھر ہمیں جاتے ہوئے یا ویسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میڈیا آلسو ہیو دا سیم اوبلیگیشنز اور سیم رائٹس آف فریڈم آف ایکسپریشن. اب ایک تھوڑی سی یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں بار بار چونکہ یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں تو آئی وڈ لائک ٹو میک اے ویزیبل ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو. میں فریڈم آف اوپینین کی بات بھی کر رہا ہوں اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات بھی کر رہا ہوں, اینڈ پرابلی آئی ایم یوزنگ دیز ٹو ورڈز انٹرچینجبلی. کہ جب ہم فریڈم آف اوپینین کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فریڈم آف ہولڈنگ این اوپینین. جب فریڈم آف ہولڈنگ این اوپینین کی بات کر رہا ہوں میں اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم فری ٹو ہولڈ اور ٹو کنسیو اور ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف اوپینین اور ٹو ڈسکس اینی کائنڈ آف تھنگ ود مائی سیلف. جو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میری ہے ود ان مائی سیلف جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو ہولڈ دیٹ اوپینین. اور جب ہم ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکنگ دیٹ اوپینین پبلک. دس از ان فیکٹ دی ایکسپریشن آف این اوپینین دیٹ ان فیکٹ این انڈیویجول ہولڈز. تو ایکسپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر پٹنگ یور اوپینین اور somebody is putting his opinion to the society or in a group of people. تو اب یہاں پہ ایکسپریشن جو ہے نا وہ مختلف مینس کے تھرو ہو سکتا ہے. You express your opinion maybe with the help of some device where the few of the people are listening to you only. Or maybe you are going to put your opinion through some mass media where the mass of people are there to listen to that. So یہاں پہ جو ایکسپریشن ہے, جب ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر there are certain ways through which you have to express that opinion. There are certain obligations that one has to keep in view before expressing those opinions. کیونکہ انڈیویجول سے جب نکل کے سوسائٹی کی طرف جاتی ہے, جب ایکسپریشن کی صورت میں جب سامنے لوگوں کے سامنے جب جاتی ہے تو اس میں پھر اس چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ اوپینین سوسائٹی کے لیے کسی ہارم کا باعث تو نہیں بن سکتی. تو جو ہارم پرنسپل ہے یا جو پرنسپل آف کانشنس ہے اس کا تعلق ایکسپریشن کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ہولڈنگ این اوپینین کے ساتھ ہو سکتا ہے. کہ یہاں پہ جو ماڈرن اسکول آف تھاٹ ہے یا ایک ماڈرن وے آف ایکسپریسنگ فریڈم آف ایکسپریشن, اس کے والے سے اس میں اوپینین کو ہولڈ کرنا اور اوپینین کو ایکسپریس کرنا, دیز ٹو آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز اینڈ دیر از اے ویری کلیئر ڈسٹنکشن بٹوین دیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں تھوڑا سا مزید آپ کو آگے لے جاتا ہوں اور مختلف جو ہمارے پاس فریڈمز اویلیبل ہو سکتی ہیں ان پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے دو بڑی اہم قسم کی فریڈمز اویلیبل ہیں.
One is called the freedom of action and the other is called freedom of thought or expression. جب ہم freedom of action کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ limitations ہیں. Probably جب freedom of action کی بات ہے تو یہاں پر ہم کون سے ایسے کام ہیں جس کو ہم کرنے میں آزاد ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جہاں پہ ہمیں سوسائٹی کی جو ریسٹرکشنز ہیں, جو اسٹیٹ کی طرف سے دی ہوئی پالیسیز ہیں یا ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. انڈیویجول کین ناٹ بی فری فار ایوری کائنڈ آف ایکشن دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, بلکہ وہاں پر آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتے ہیں, اور سوسائٹی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کی طرف سے, آپ کے پیئر گروپ کی طرف سے بھی پریشر کی فارم میں آپ کے پاس اویلیبل ہوں. تو فریڈم آف ایکشن از آلویز ریسٹرکٹڈ بیکاز دیٹ مے ہارم ٹو پیپل ان اے ڈفرنٹ فیشن. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو جان اسٹوارٹ ملز کا ہارم پرنسپل اپلیکیبل ہوتا ہوا نظر آئے. تو ایوری باڈی ہیز فریڈم بٹ ود ان سرٹن لمٹس, اور وہ لمٹس سوسائٹی, وہ لمٹس آپ انڈیویجول کے ارد گرد کا ماحول اور اس کا انوائرمنٹ, اس کی جو پوزیشن ہے سوسائٹی کے اندر, وہ ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے اس کے ایکشن کو. فار انسٹنس, یو بینگ اے سن وٹ کائنڈ آف تھنگز یو کین ڈو ایٹ ہوم, یو بینگ اے ڈاٹر وٹ کائنڈ آف تھنگ یو کین ڈو ایٹ ہوم. سو ہماری سوسائٹی ان رولس کو ڈیفائن کر رہی ہے اور جو ایکشنز ہم سے ڈیزائرڈ ہیں ان سے ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو جو فریڈم آف ایکشن ہے, دس از ناٹ آل ٹوگیدر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹ فارم کے اندر فریڈم یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں یا فریڈم آف اوپینین کی بات کرتے ہیں اور ہولڈنگ این اوپینین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر صورتحال فریڈم آف ایکشن سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے. اب فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے وہ تمام تھاٹس جو ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں کہ جہاں پر ایک انڈیویجول اپنی اوپینین کو ہولڈ کرنے میں اور اوپینین کو ایکسپریس کرنے میں آزاد ہے. اب یہاں پہ ایکسپریس کرنے کے حوالے سے میں جیسے تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وی ہیو ٹو دین فالو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن دیٹ ہیز بین سیٹ بائی آور سوسائٹی, دیٹ ہیز بین سیٹ بائی دا پیپل اراؤنڈ می, اور دیٹ ہیز بین سیٹ بائی مائی انوائرمنٹ. تو میں اوپینین ہولڈ کرنے کے حوالے سے میری کیا پوزیشن ہے, اوپینین کو ایکسپریس کرنے کے حوالے سے میری کیا پوزیشن ہے, اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہم کر چکے ہیں. تو انفیکٹ یہ دو مین ایریاز آف, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریڈم آف ایکشن اور فریڈم آف ایکسپریشن, یہ دو مین فریڈمز ہیں, اور ان دونوں مین فریڈمز کے اندر ہی ہمیں رہ کے اپنے متعلق ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وٹ از ٹو بی ایکسپریسڈ اینڈ وٹ از ٹو بی ڈن. اب یہاں پر ہم اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ فریڈم آف میڈیا یا فریڈم آف پریس کے حوالے سے صورتحال کیسے آتی ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. فریڈم آف میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فریڈم آف میڈیا کو ہم اسی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ میڈیا آر فری ٹو سے اور ٹو کمنٹ آن اینی تھنگ دیٹ دے لائک, اور وٹ ایور دے فیل اپروپریٹ ٹو کمنٹ آن, وٹ ایور دے فیل اپروپریٹ ٹو کور, they will be definitely covering it and they will be considered as free. لیکن یہاں پر مختلف نوشنز اس حوالے سے اویلیبل ہیں. آپ ہر چیز پہ, اب اس پہ اگر اپروچز کو میں تھوڑا سا اگر آپ کو انالیسس کرنے کے لیے آپ کو دکھاؤں تو ایک طرف کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس قسم کی تھیورائزیشن اس حوالے سے کرتے ہیں کہ میڈیا کی فریڈم کو کرٹیل کرنے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از انشرائنڈ ان دیئر لا. ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر انشرائنڈ ہے کہ میڈیا کی فریڈم کو یوزرپ کرنے کے لیے, کرٹیل کرنے کے لیے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نو لا ول بی میڈ. اب دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری جہاں پر میڈیا آر کمپلیٹلی فری اینڈ میڈیا آر ٹیکن بینگ the social institution where they have to interact with the society overall. Now society and the media have to interact with each other to find it out that what is agreed upon by both of them. جو چیز سوسائٹی چاہ رہی ہے اور میڈیا اگر وہی دے رہا ہے تو there is no question of freedom. اگر میڈیا وہ دے رہا ہے جو سوسائٹی نہیں چاہ رہی تو ایسی صورت میں there arise a question of freedom of media. You are giving something that the society doesn't like. تو ایسی صورتحال میں ہمیشہ پھر ڈیبیٹ ہوگی, اور ایسی صورتحال میں اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ دیر وڈ بی اے سارٹ آف رفٹ بٹوین دا میڈیا اینڈ دا سوسائٹی, اینڈ آف کورس دیٹ ول الٹیمیٹلی ارائز دی کوشچن آف فریڈم آف میڈیا. So let the media and society negotiate with each other so that they should be able to reach at a consensus where the both are equally bearable for each other. تو میڈیا کا یہاں پہ اس قسم کی فارم کے اندر آنا بعض سوسائٹیز کے اندر, اس قسم کے اس اسٹیٹ کے اندر آ جانا انفیکٹ
وہ ایک بڑا ایوولوشنری پروسیس کے بعد ایسے اسٹیج پہ کوئی ایک میڈیا کی صورتحال پہنچ سکتی ہے یا اس کی فریڈم کی جو اسٹیٹس پہنچ سکتا ہے وہ آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس فارم کے اندر ہمارے سامنے نظر آ سکتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز بہت سارے ممالک کی ہے جن کو ہم ایگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں جہاں پر سوسائٹی اور میڈیا دے انٹریکٹڈ ود ایچ ادر اینڈ دے ہیو فائنلی فاؤنڈ اے وے آؤٹ and set a line that is between being free and being not free. ان دونوں کے درمیان میں ایک لائن ڈرا کر کے ایک بڑی ایمیکیبل سچویشن میں دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر کوئی ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ کوئی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے. فار انسٹنس کہ اگر میں اسکاٹ کی جو کہ ہی واز ایڈیٹر آف دا گارڈین اس کی اگر میں بات کو اگر کوٹ کرنے کی کوشش کروں تو ہی واز ویری کلیئر اینڈ ہی واز ان فیکٹ ریفلیکٹنگ دی کائنڈ آف تھاٹ دیٹ واز generated by a huge debate in the society when he was saying that facts are sacred but comments are free. Now facts are sacred means if you have to tell people something about some event, so you are not free. You have to say exactly the thing that is in front of you. You cannot exaggerate it and you cannot of course underplay it. جو جس فارم کے اندر کوئی چیز اویلیبل ہے یو ول ہیو ٹو پٹ اٹ ان دیٹ فیشن ان دیٹ وے ٹو دا سوسائٹی. یو ول ہیو ٹو پٹ اٹ ان ٹو دا میڈیا ان دا سیم وے. بٹ وین اٹ کمس ٹو سم سارٹ آف کمنٹس, if you want to opine on certain issues, then you are completely free. Because opinion is free. You have all rights of expressing the kind of opinion that you have. میڈیا آپ کو وہ ایک سفیر پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک پبلک سفیر پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں, پبلک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں آپ اپنی ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انفیکٹ ان دیٹ کیس آپ فری ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جب فیکٹس کی بات ہوگی تو پھر یہاں پر یو آر ناٹ فری ٹو پٹ اپ دا فیکٹس ان یور اون وے, بٹ یو ول ہیو ٹو پٹ اپ دا فیکٹس دا وے دا فیکٹس آر. یو ول ناٹ ڈیسائڈ اباؤٹ دا فیکٹس, rather facts themselves would decide about their fates. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں ابھی آپ کو کچھ ایسی لمٹس کی طرف لے جاتا ہوں جو فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے اور فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے ان موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ ہمیں شاید وہ اپلیکیبل نظر آتی ہیں. کہ فریڈم تو اویلیبل ہے بٹ کیپنگ ان ویو سرٹن کنڈیشنز, کیپنگ ان ویو سرٹن فیکٹس. ان چیزوں پر جو سوسائٹی اور اسٹیٹس جن پہ ایک طرح سے ورلڈ اوور ایک کنسنسس اویلیبل ہے, میں ان چیزوں کو آپ کے لیے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ڈیفیمیشن اور میلیشیس ٹروتھ, دس از ٹو بی اوائڈیڈ بائی دا میڈیا. دس کین ناٹ بی ٹیکن ایز اے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین. وین یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیفین سم ون, جہاں آپ ایک ٹروتھ کو ایک ویری میلیشیس فارم کے اندر with an aim to defame and disfigure someone's personality یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان فیکٹس کو آپ اس طرح سے پیش کریں کہ کسی شخص کو اس کا نقصان ہو رہا ہو, کسی شخص کی پرسنالٹی ڈسفگر ہو رہی ہو, تو اس چیز کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے. اس قسم کی فریڈم کو لا کسی بھی فارم کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرکشنز امپوز کرتا ہے. دوسری اس کے اندر جو چیز ہے وہ انویژن آف پرائیویسی ہے کہ آپ کسی انڈیویجول کے جو پرائیویٹ میٹرز ہیں یو آر ناٹ فری ٹو کمنٹ آن دیم. سو پرائیویسی کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از اگین اے سارٹ آف یو کین سے ریسٹرکشن آن دا فریڈم آف ایکسپریشن. یور فریڈم از اینڈنگ ویئر مائی پرائیویسی از اسٹارٹنگ. آئی مین اف یو ہیو ٹو کیپ دیٹ تھنگ ان ویو, تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا فریڈم آپ کی ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہو رہی ہے. تو جو انویژن آف پرائیویسی ہے دس از اگین سارٹ آف امبارگو, دس از سارٹ آف ریسٹرکشن آن فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف میڈیا اور فریڈم آف اوپینین کے حوالے سے ایک ریسٹرکشن کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اگلا ہے وہ ہے اینی تھنگ دیٹ کین کاز پینک ان دا سوسائٹی دیٹ مے بی ریسٹرکٹیڈ. وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف میڈیا کا کوشچن نہیں ہو سکتا. اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ایک چیز پرووکیشن پھیلا رہی ہے, کسی قسم کی سوسائٹی کے اندر کوئی پینک کریٹ ہو سکتا ہے, تو ایسی صورتحال میں یو ول ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان ویو
جیسے میں کچھ دیر پہلے آپ کو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جب میڈیا فریڈم کو ہیٹ سپیچ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہا تھا تو وہاں پر پینک کا کانسیپٹ سامنے آ رہا تھا کہ سم تھنگ دیٹ کین کاز پینک ان دا پبلک ایٹ لارج دیٹ may not be protected under the freedom of expression or freedom of media concept. اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. This is hazardous and harmful for the society. نیکسٹ میں اگر آپ جاؤں تو اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کین انسائٹ این انڈیویژل اور دا سوسائٹی اوور آل ٹو سم سارٹ آف کرائم اور وائلنس. کوئی بھی ایسی چیز جو سوسائٹی کو کرائم اور وائلنس کی طرف لے جا سکے اس قسم کی جو انفارمیشن ہو یا اس قسم کے جو فیکٹس ہوں یا اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کے متعلق میڈیا یا انڈیویژل ڈیفینیٹلی فری نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ وائلنس کے پروگرامز کے حوالے سے مختلف دنیا کے اندر اس قسم کی باتیں اور کہی گئی ہیں کہ میڈیا ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرے کیونکہ کڈس پہ بچوں پہ چلڈرن پہ اس قسم کے برے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرنوگرافی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سوسائٹی کے اندر کرائم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو سیکشول انسائٹمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ لاز ہیں. ایون ان دوز کنٹریز جہاں پر ہر قسم کی آزادی میڈیا کو دی گئی ہے یا میڈیا کو بہت حد تک آزاد تصور کیا جاتا ہے وہاں پر بھی پرنوگرافی کے حوالے سے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے یا اس قسم کی چیزوں کے جو کہ سوسائٹی کے اندر کرائم کو گلوریفائی کر سکیں اور کرائم کو ایز اے فیشن کے طور پر دکھا سکیں میڈیا کو اس قسم کی چیزوں میں کوئی آزادی نہیں دی گئی. تو اس کے علاوہ جو اہم بات اور ہے وہ جو جس کو میں لاسٹلی اگر کہوں وہ یہ کہ اینی تھنگ دیٹ کین اسٹر سیڈیشن ان اے سوسائٹی یعنی کسی سوسائٹی کے اندر بغاوت کا باعث بن سکے تو اس قسم کے کوئی بھی کانٹینٹس میڈیا کے لیے اس پہ میڈیا کو فریڈم اویلیبل نہیں ہے. وہ پروہیبٹڈ ہیں ٹو بیکم پارٹ آف دا میڈیا کانٹینٹس. ان چیزوں پر میڈیا اوپائن نہیں کرے گا یا فریڈم کے حوالے سے میڈیا آر ناٹ پروٹیکٹڈ. ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے آج کے اس ڈسکشن میں فریڈم کے حوالے سے بات کی. میں نے کوشش کی کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بریف کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ فریڈم پہ کیا تھاٹس ہیں, فریڈم کو ہم کیسے ایک آئیڈیل فارم کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور فریڈم کن کن چیزوں پہ میڈیا کو فریڈم ہو سکتی ہے یا ایک انڈیویجول کو اس کے حوالے سے فریڈم ہو سکتی ہے اور کن کن حوالوں سے نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا آج ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ ہم نے کیس اسٹڈی بھی ذرا لینے کی کوشش کی, ایک ایونٹ کو بھی ہم نے لینے کی کوشش کی کہ فریڈم کیا اس صورت میں میڈیا کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہے کہ جب وہ کسی ایک خاص نمبر آف پیپل الاٹمنٹ نمبر آف پیپل کے جو سینٹیمنٹس ہیں جو ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں میڈیا اگر ان کو ہرٹ کر رہا ہو تو کیا یہ فریڈم کی صورت میں آ سکتے نہیں آ سکتی. ہیٹ سپیچ کے بھی ہم نے درمیان میں ذکر کیا. تو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف میڈیا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت.